السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے ہے، جو ذات خالق کائنات مالک کائنات رب العالمین داتا گنج بخش مجھے اور آپ کو پالنے والی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل سید الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ اور سلف صالحین کے لیے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ الجلال نے حضرت انسان کو جس طرح ڈیزائن کیا ہے، روح اور جسم کا جس طرح مجموعہ بنایا ہے، اس مجموعے کے اندر اللہ الجلال نے اطاعت، فرما برداری یہ بھی رکھی ہے، اور اس کے اپوزٹ ابا اور انکار بھی موجود ہے۔ اگر انسان اطاعت اور فرما برداری کرنے پر آئے تو ساری انتہاؤں کو پہنچ جاتا ہے، اگر وہ انکار پر تل جائے وہ اپنا آپ توڑ لیتا ہے، لیکن صحیح بات تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ ذو الجلال نے مجھے اور آپ کو 3 قسم کے دور دیے ہیں، جن میں سے تقریباً بالعموم بات کرتا ہوں ہر بندے کو گزرنا پڑتا ہے۔ وہ ہے بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بالعموم اس لیے کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ شخصیتیں، کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال ماؤں کے شکم کے اندر ہی ان کو مار دیتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو شیر خاری کی عمر میں اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن بالعموم ایک انسان کی، میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہم یہ 3 دور دیکھتے ہیں۔ آج کی جو گفتگو کا مقصد ہے، جو عنوان ہے، وہ ان 3 ادوار میں سے دوسرا دور بندے کی جوانی کے متعلق ہے۔ کیونکہ بچپن تو ہوتا ہے لاابالی کی زندگی، شعور ہی نہیں ہوتا کہ بندے کو کسی چیز کا، اور بڑھاپا بزرگی کے اندر کمزور جسم، لاغر، بندے کی انتہا کو پہنچنے کا دور، اطاعت کے اندر کمال کو پانے کا دور بندے کی جوانی کا دور ہوتا ہے۔ اور یہی وہ دور ہوتا ہے، یا تو بندہ اطاعت کی انتہاؤں کو پا لیتا ہے، فرما برداری کر کے اپنے اللہ ذو الجلال کو راضی کر لیتا ہے، یا اس کے اپوزٹ اپنی منمانی کی زندگی گزار کر کے اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے، یہ کسی بھی معاشرے کی، قوم کی، ملک کی، سلطنت کی حضرت سرمایہ ہوا کرتی ہے، بیک بون اسے کہا جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی۔ آپ مشاہدہ کریں، آج کل ماحول سازگار نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارا کشیدگی چل رہی ہے، میں اور آپ رات کو بھی سکون کی نیند لے کر کے آئے ہیں۔ پیچھے وجہ کیا ہے کہ ہمارے نوجوان موجود ہیں، ان کے دلوں کے اندر شہادت کا جذبہ موجود ہے، وہ جوانی کس وجہ سے گزارے حضرت، ان کے گھروں میں بھی بچے ہیں، ان کی بھی بیوی ہے، وہ بھی کسی ماں کا، کسی بہن کا، کسی بیٹی کا غرور ہے، لیکن اپنی جوانی وہ کس لیے گزار رہے ہیں؟ قوم و ملت کی حفاظت کے لیے۔ کوئی کہیں معاملہ ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارے جوان بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ یہ نوجوان کسی بھی قوم، ملک، سلطنت کی حضرت بیک بون ہوا کرتے ہیں، اور ان میں ایک ایسی طاقت ہوتی ہے، خون کے اندر ایک ایسا جوشیلا پن ہوتا ہے جو کسی مرضی بھی شیشہ پہلائی دیوار کو توڑ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بڑے قصے موجود ہیں، ایک طویل لمبا ٹاپک ہے، وہ اس طرف نہیں جاتا۔ اگر ہم اس نوجوان نسل کو اس کی جوانی کے اندر یا اس سے پہلے ایک سازگار ماحول فراہم کرتے ہیں، اللہ ذو الجلال کی حدود کی جو کھینچی ہوئی لکیریں ہیں ان کے متعلق ان کو بتلاتے ہیں، تو حضرت پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی نوجوان نسلوں میں سے ہی ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے شخصیتیں نکل کر کے سامنے آتی ہیں۔ اگر اللہ ذو الجلال کے احکامات کے متعلق بتلاتے ہیں،
ان کو صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جس طرح انہوں نے جہاد کیا، اللہ ذل جلال کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، پھر محمد بن قاسم جیسی، طارق بن زیاد جیسی شخصیتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی۔ اگر ہم ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی تعلیم دیتے ہیں، پھر امام بخاری، مسلم، ابو داود، امام نسائی، حضرت ان جیسی شخصیات ہمیں وہ معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ سارے جوان بندے تھے جب انہوں نے اللہ ذل جلال کے راستے میں کام شروع کیا۔ امام شافعی کو دیکھ لیں، 60 سال کی عمر میں آتا ہے کہ 7 سے 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم مکمل حفظ کر لیا تھا، 15 سال کی عمر میں وہ مفتی بن گئے تھے، فتویٰ دینے کے قابل تھے۔ ایک ماحول دینے کی بات ہے، جب ہم اپنی نوجوانوں کو ایسا ماحول دیں گے تو پھر یہ سارے کریکٹر ہمیں اپنے اس معاشرے کے اندر دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن اگر اس کے اپوزٹ کوئی ایسا ماحول نہیں، نہ اس جوان کو فکر ہے اپنی جوانی کی کہاں کھپا رہے، نہ والدین کو فکر ہے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی مصروفیت کیا ہے، اس کا شغل کیا ہے، حضرت پھر یہی نوجوان ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ کا سب سے مین سبب بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ لیں، ہم اپنے معاشرے کو جج کس طرح کر رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل وہ کس طرف جا رہی ہے۔ شیطان نے ہماری نوجوان نسل کو ایک غلط کنسیپٹ دے دیے، ایک اس کے دل کے اندر بات بٹھا دیا، وسوسہ ڈال دیا، کیا بڑی لمبی عمر پئی ہے، جوانی تے موج مستی واسطے، عیاشی کے لیے، بڑھاپے میں جا کر کے کر لیں گے عبادت۔ حضرت کس نے دیکھا کل؟ جناب حفص رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں، کتب الرجل من الحکماء، ایک دانا آدمی نے اپنے ایک دوست کی طرف خط لکھا، خط کے اندر جتنی باتیں تھیں ان میں سے ایک بات کیا لکھی؟ حضرت اس معاشرے میں بوڑھوں سے زیادہ جو مرنے کی تعداد ہے وہ نوجوانوں کی ہے۔ انہوں نے دلیل کیا دی کہ آپ اپنا معاشرہ دیکھ لیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، بزرگ کتنے موجود ہیں اور نوجوان کتنے موجود ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ابھی نماز کے قریب کافی لوگ آ جائیں گے، آپ مشاہدہ کر لیجئے گا کہ ان کے اندر یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر سلامت رکھے، ان کی تعداد کتنی اور میرے اور آپ جیسے نوجوانوں کی تعداد کتنی؟ ہمیں اپنے ذہن سے یہ بات نکالنی ہوگی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کو، اس فرمان کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا کریں۔ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ حضرت ایک وہ نصیحت ہے جو پروفیسر، جو ٹیچر اپنے شاگرد کو کرتا ہے کہ ایگزامز آنے والے ہیں، ٹائم ہے تیرے پاس، تو تیاری کر لے، اس ٹائم کو غنیمت سمجھ۔ ایک وہ نصیحت ہے جو ایک باپ اپنے بیٹے کو کرتا ہے کہ میرے پاس یہ سکیلا، میرے پاس اتنی فراوانی ہے، تو موقع کو غنیمت سمجھ، ٹائم ضائع نہ کر، میرے ساتھ جایا کر۔ حضرت یہ وہ نصیحتیں ہیں، لیکن ایک نصیحت جو آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، جن سے بڑھ کر کے اپنی امت سے کوئی محبت کرنے والا نبی نہیں گزرا، جو رات کو مصلی پر کھڑے ہو کر زاروں کتار روئے تھے میرے اور آپ کے لیے، کل قیامت کے دن بھی جنہوں نے شفاعت کرنی ہے، کس کے لیے؟ اپنے امتیوں کے لیے۔ وہ نصیحت کر رہے ہیں کیا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ حضرت وہ زبان تھی کہ جھوٹ تو درکنار، کبھی جھوٹ جیسی بات بھی نہیں تھی نکلی۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی وہ کیا؟ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی بندے میں ہوتی ہے نا، ایک نوجوان کا ایک لیول الگ ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک جذبہ، اس کے خون کا جو شیلا پن وہ ایک الگ ہوتے ہیں، معاملے الگ ہوتے ہیں اس کا۔ فرمایا کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آنے سے پہلے اللہ ذو الجلال کی اطاعت اور فرما برداری اس طرح کرو جس طرح کرنے کا حق ہے۔ بڑھاپا کس نے دیکھا ہے؟ اگر بڑھاپا آ بھی گیا تو حضرت بندے سے تو کھڑا ہونے کی صحیح ہمت نہیں ہوتی، پھر وقت کہاں وہ لمبے لمبے قیام، کہاں وہ نفلی روزے دن کے، کہاں وہ اللہ ذو الجلال کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں نکلے، ساری چیزیں بندہ مس کر دیتا ہے۔ پھر
اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھا کرو، اور جو بندہ اس کو غنیمت نہیں سمجھتا، میرے اور آپ کے جیسے اپنے منمانی کی زندگی گزارتا ہے، بڑی عمر پہ ہی ہے۔ حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث کو اپنے سامنے رکھیں آپ، فرمایا کہ یاد رکھو جو ہر وقت اپنی مستی میں اپنی زندگی گزارتے ہو، اپنی خواہشات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہو اور اپنے اوپر حاوی ہونے دیتے ہو، فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ابن آدم اللہ ذوالجلال کی ذات کے سامنے کھڑا ہوگا۔ آج کوئی تفتیشی اور پولیس آفیسر، میں اور آپ اس کے سامنے نہیں ٹک سکتے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ ذات ہے کہ ہم حضرت چھپ کر کچھ کریں، ظاہراً کچھ کریں، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ ذوالجلال کا علم میں ہوتی ہے۔ فرمایا کل ابن آدم اللہ ذوالجلال کے سامنے ہوگا، جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں نہ دے سکے گا، وہ اپنے قدم بھی نہیں ہلا سکے گا۔ ان میں سے ایک سوال اللہ ذوالجلال یہ بھی کریں گے کہ میں نے تجھے جوانی دی، بتا جوانی کہاں گزار کر کے آئے؟ حضرت ہمارے پاس اس کا جواب دینے کے لیے کوئی عمل ہے کہ یا اللہ فلاں عمل میں نے جوانی میں کیا تھا، تیری رضا کی خاطر کیا تھا؟ نہیں حضرت، بالکل نہیں۔ آج مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ اپنی جوانی کا حق ادا کرتا ہے، جتنی اللہ ذوالجلال نے اس کو استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، ہمت دی ہے، حضرت وہ اللہ ذوالجلال کی بندگی میں گزارتا ہے، یہی وہ بندہ ہے جس کے متعلق صحیح البخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے، جس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کو اللہ ذوالجلال کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ایک یہ بھی نوجوان ہوگا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی جوانی اللہ ذوالجلال کی بندگی میں گزری ہوگی، ایک یہ بھی نوجوان ہوگا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جوانیاں دیکھیے آپ، جوانی کا پیریڈ تو بندے کی زندگی میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ بندہ اس بات سے جھگڑا کر لیتا ہے، تو میرے اندر نہ کینے پہ، اتنا جوش اور جذبہ ہوتا ہے بندے کے اندر، اتنی انا اور اکڑ اور تکبر ہوتے ہیں کہ نظر نیچے رکھ میری طرف، تو دیکھ کیسے رہا ہے، تو گل کیوں کی تھی، تیری ہمت کس طرح ہوئی؟ حضرت یہ سارے جملے کب ہوتے ہیں؟ جب بندہ جوانی کے جوش میں ہوتا ہے، جوانی کا غرور اس کے سر کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے میرے نبی کے صحابہ کے اوپر رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے جوانیاں کیسے گزاری؟ میں اور آپ آج یہ برداشت، جو بندہ بزرگ ہوتا ہے نا، بوڑھا ہوتا ہے، کئی گھروں کے معاملات بھی ہوتے ہیں، وہ گھر والے بھی جھڑک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، باہر بھی کوئی بندہ اونچی نیچی بات کر دیتا ہے، وہ بےچارے چپ چاپ اپنی بس زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، جو بچی کچی رہ گئی ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک جوان ہے وہ نہیں کسی کو بات کرنے دیتا۔ لیکن قربان جائیے نبی کے صحابہ پر صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ کیسی کیسی انہوں نے اپنی جوانیاں گزاری۔ اللہ اکبر، بات تو درکنار، بستی تو درکنار، انہوں نے ایسی ایسی تکالیف برداشت کی کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ امیہ کے جب غلام تھے، ہر طرف جہالت تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا الہ الا اللہ کے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ ذوالجلال کے علاوہ کسی کو معبود برحق نہ ماننا، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ ذوالجلال نے ہدایت دینی تھی، جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت بھی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اوپر، آپ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر کے آئے۔ جب امیہ کو پتہ چلا نا، بلا لیا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا؟ فرمایا ہاں پڑھ لیا۔ حضرت مارنے سے پہلے بڑا ڈرایا دمکایا، امیجن کروایا ان کو، تیرے ساتھ یہ بھی کروں گا، تیرے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوگا۔ کہتے تیرے جی میں جو آتا ہے تو کر لے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو چھوڑنے والا نہیں۔ وہ بھی جوان تھے، انہوں نے جوانی کیسے گزاری؟ آپ اٹھائیے سیرت کی کتابیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یقین جانیے بندوں کے۔ مکہ کی تپتی ریت، پتھریلی زمین، اللہ اکبر، دودھ کے اندر لٹا کر کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا کرتا تھا، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ دوپہر کے اندر گرمی کی شدت اتنی ہوتی تھی کہ اگر کوئی گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے وہ بھی بھونا جائے۔
اتنی گرمی کے اندر حضرت وہ لیٹے ہیں اور ان کو اصرار کس بات پر کیا جاتا تھا کہ اللہ ذو الجلال کی وحدانیت کا انکار کرو، لات منات اور عزا کو مانو، ان کو تسلیم کرو، لیکن یہ ساری تکالیف برداشت کرتے تھے اور زبان سے کیا کلمہ جاری ہوتا تھا، احد، اللہ احد، اللہ صرف ایک ہے، معبود پر حق وہی ہے۔ حضرت جب ساری تکالیفیں دیتا نا، پھر اپنے جو دوسرے غلام تھے، عباس لڑکے تھے، ان کو ان کے حوالے کر دیا کرتا۔ وہ کیا کرتے، گلے کے اندر پٹا ڈال دیتے، ایک رسی ڈال دیتے، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹتے پھرتے۔ یہ بھی تو وہ جوان تھے جنہوں نے اپنی جوانیاں بسر کی۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لے کر کے آزاد کروایا، اور غالباً معراج کی رات میں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دکھلایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں آپ کے آگے آگے چلنے کی آواز آ رہی ہے، قدموں کی آہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کا صحابی بلال، اس نے جوانی کا حق ایسے ادا کیا ہے، اللہ ذو الجلال کی وحدانیت کو ایسے اپنایا ہے، چل تو وہ زمین پہ رہے لیکن اس کے قدموں کی آہٹ جنت سے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے سامنے کوئی فوقیت نہیں تھی، چپٹا ناک، کالا رنگ، حبشی غلام، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن دیکھیے جوانی کے اندر اللہ ذو الجلال کی عبادت کس طرح کی، کتنی تکالیف برداشت ہوئی۔ میں حضرت کس کس کا نام لوں، عمار بن یاسر کو دیکھیے، ان کی والدہ کو دیکھیے سمیہ کو، جن کی شرمگاہ کے اندر بدبخت ابو جہل نے نیزہ مار کر کے ان کو شہید کیا۔ آپ خباب بن ارد کو دیکھیے، کس صحابی کا نام لوں؟ سب کی شہادتیں جو انہوں نے تکالیف برداشت کی وہ جوانی کے اندر برداشت کی، کہ جو بندہ کسی کی بات کی کوئی فکر ہی نہیں کرتا، کسی کی بات تسلیم ہی نہیں کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو وہ تھے کہ جو اپنی جوانیاں رات کو مصلی پر کھڑے ہو کر گزارا کرتے تھے اللہ کے سامنے رو رو کر کے، اور فرشتے نازل ہوتے تھے ان کی زبان سے قرآن سننے کے لیے۔ آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مفسر قرآن کیوں کہا جاتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک رات گزاری انہوں نے اپنی خالہ کے گھر میں، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میری اور آپ کی ماں ہے، ان کے گھر رات گزاری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، رات کو ساتھ نماز پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، اے اللہ اس عبداللہ کو قرآن کا فہم، قرآن کا علم عطا کر۔ ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، باقی دوسرا ان کی سیرت میں ملتے، وہ رات کو تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، اپنی جوانی کے عمر میں اللہ ذو الجلال کے سامنے رو رو کر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور دین کی سمجھ پھر کس طرح اللہ ذو الجلال نے دی؟ حضرت آج تک نہیں، تا قیامت جتنے تفسیر کے طالب علم ہیں، تفسیر کے شعبہ میں ہیں، سب سے زیادہ فوقیت اگر کسی کے قول کو ملتی ہے تو وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہوتا ہے۔ مفسر قرآن پھر ایسے بنے تھے اپنی جوانی کے اندر کہ جنہوں نے جوانیاں وہ اللہ ذو الجلال کے نام کی تھی۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، کس کس کا نام لوں کہ جوانیوں کی مثالیں ہمارے سامنے بڑی بڑی ہیں کہ اتنی اذیتیں برداشت کی، اتنی قربانیاں دی، اپنی جوانیاں اللہ ذو الجلال کے نام کر دی۔ آج ہم اپنا معاشرہ دیکھیں نا، یہ خصوصاً جو ہمارا طبقہ ہے پولیس کا، سارے بندے ایک جیسے بھی نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی اکثریت جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، حضرت آپ چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی لے لیں، سب انسپیکٹر لے لیں، اس سے اوپر چلے جائیں انسپیکٹر، ایس ایچ او، ڈی پی او، یہ چھوٹے چھوٹے محکمے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی پوسٹیں ہیں۔ یقین جانیے کہ جو اللہ ذو الجلال کے احکامات سے نا واقف ہے، کتوں سے بدتر وہ انسانوں سے سلوک کرتے ہیں، صرف اپنے عہدے کی بنا کے اوپر کہ میں انجا، لیکن قربان جائیے میرے نبی کے صحابہ پر۔ حضرت جوانی کی عمر میں انہوں نے خلافتیں کی، اتنی بڑی مملکتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن خدا کی قسم ایسی ایسی جوانیاں گزاری۔ آج کل کے جو میرے اور آپ کے حکمران ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن آئے دن ان کی عیاشیوں کے کوئی نہ کوئی سکینڈل میرے اور آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن وہ میرے نبی کے صحابہ جوان تھے، ساری خواہشات کو دبایا ہوا تھا، کس وجہ سے؟ اللہ ذو الجلال کے دین کو غالب کرنے کے لیے بڑی محنتیں کی، بڑی کوششیں کی۔ اللہ اکبر۔ جیش عسرہ، جیش عسرہ کہتے ہیں تنگی کو، غزوہ تبوک کو جیش عسرہ کہا جاتا ہے۔ بڑی تنگی کا عالم تھا، شدید گرمی تھی، مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی اتنے نہیں تھے،
دور کا سفر تھا، فصل بھی پکی ہوئی تھی، یعنی بڑا تنگی کا عالم تھا، اعلان ہوا جہاد پر نکل رہے۔ صحابہ کی کیفیت کیا ہے؟ وہ بھی نوجوان تھے حضرت، دیکھیے ان کی کیفیت، کھانے کے پاس کھانے کے لیے اتنا کچھ ہوتا تھا، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک کھجور کو دو دو بندے کھاتے، جب ہمارے پاس کھجور بھی ختم ہو گئی، ایک کھجور کھائی جاتی، اس کی گٹھلی کو ہم باری باری چوسا کرتے تھے، اور پیدل سفر کیا 300 میل تک۔ کچھ بندے اس طرح تھے جن کے پاس جوتے نہیں تھے، اور کسی کے جوتوں کی کیفیت اس طرح تھی کہ چل چل کے جوتے پھٹ چکے تھے۔ حضرت وہ بھی تو میرے نبی کے یار تھے، وہ بھی تو جوان تھے۔ کیا خواہشیں پلاننگ صرف ہم کرتے ہیں؟ آل اولاد اللہ جلال نے صرف ہمیں دی ہے؟ نہیں، ان کو بھی دی تھی، لیکن ان کا نظریہ اور میرا نظریہ، آپ کا نظریہ آج کل بالکل بدل چکا ہے، مختلف ہو چکا ہے، چینج ہے، دو الگ الگ سمتوں کے اندر ہے۔ وہ فوقیت دیتے تھے جنت کو، اور وہ اس کے لیے عمل بھی کیا کرتے تھے۔ ہم صرف جنت کو فوقیت دیتے اپنی زبان کے ساتھ، لیکن ہم دیکھیں ہم اپنی جوانیاں، اپنی عمریں کہاں بسر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کا ایک ساتھی 16-17 سال عمر صحابی ثعلبہ بن عبد الرحمن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کسی کام کی غرض سے بھیجا۔ بڑا شاندار واقعہ سنیے گا اور اپنے ساتھ کمپیئر کیجئے گا اسے۔ کسی کام کی غرض سے ان کو بھیجا، اور وہ فرماتے ہیں کہ فجاءت الريح، اچانک ہوا کا جھونکا آیا۔ بڑی بڑی عمارتیں ہوا نہیں تھی کرتی، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، پردے لگے ہوتے تھے۔ ہوا کے جھونکے سے پردہ ہٹا اور ان کی نزل پڑی فتغتسل المرأة، ایک عورت غسل کر رہی تھی۔ دیکھ لیا، اب دل کے اندر اتنی شرمندگی ہوئی، اتنی پشیمانی ہوئی کہ مجھے نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کے لیے بھیجا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ لیا ہے۔ حضرت اتنی شرمندگی کے مدینہ سے باہر چلے گئے۔ جب کچھ وقت گزرا، کچھ ایام گزرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما دونوں کو بھیجا، جو ثعلبہ کو ڈھونڈ کر کے لاؤ، تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت ہر طرف دیکھ لیا، ثعلبہ کا نام و نشان نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے، اللہ کے رسول نہیں ملے، فرمایا جو صحراؤں کی طرف جاؤ، اس کو تلاش کرو۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم گئے، ہم جاتے جاتے رستے میں نا ایک چرواہا دیکھا، ہم نے اس سے پوچھا ایسے ایسے ایک نوجوان ہے، ابھی چڑھتی جوانی ہے اس کی، اسے تو نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا کہ ایک نوجوان ہے جس طرح تم نے حلیہ اور عمر بتائی ہے، وہ پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے کچھ دنوں سے، وہ صرف زاروں تو تار روتا رہتا ہے۔ شام کو جب میں جانے لگتا ہوں میرے پاس نیچے آتا ہے اور میں صرف اسے ایک گلاس دودھ دیتا ہوں، وہ دودھ پی کر کے پھر اوپر چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کے دونوں ساتھیوں نے اسے لیا، ساتھ جانے پر آمادہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مجھے فلاں کام بھیجا تھا، میرے سے تو فلاں گناہ ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر کے گئے، جا کے نیچے زمین کے اوپر لٹا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، زمین کے اوپر بیٹھے، حضرت ثعلبہ کا سر اپنی ران مبارک کے اوپر رکھا۔ اللہ اکبر۔ اے ثعلبہ بتا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول ایسے ایسے میں جا رہا تھا، ہوا کا جھونکا ہے، صرف ایک یا دو بار میں نے اس کو دیکھا، اور اتنی پشیمانی ہوئی کہ میں یہ گوارا نہیں تھا کر رہا کہ میرے سینے کے اندر میں اس گناہ کا مرتکب ہوں اور آپ کے سامنے میں ہوں۔ فرمانے لگے اے ثعلبہ تو کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صرف اللہ مجھے معاف کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، فرمایا اللہ نے تجھے معاف کر دیا، آپ تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے جسم کے اوپر نا مجھے چیونٹیوں کی رینگنے جیسی فیلنگ محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا ثعلبہ لگتا ہے کہ تیرا وقت آ پہنچے۔ کچھ دیر گزری، حضرت ثعلبہ وہ اللہ کے حضور پہنچ گئی۔ حضرت اس کو کمپیئر کریے اپنی لائف کے ساتھ کہ صرف ایک یا دو دفعہ انہوں نے دیکھا تھا، آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں یہ چیز ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری خلوتیں کہ ریلز جا رہی ہیں، شارٹس دیکھ رہے ہیں، سکرولنگ ہو رہی ہے، جیسی بھی ویڈیو آئی حضرت ہم دیکھی جا رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہماری جوانیاں بند کمروں کے اندر اس چیز نے تباہ و برباد کر دی ہیں۔ اس کے اگر بینیفٹس 20% ہے، یقین جانیے اس کے نقصانات 80% ہے، اور وہ بھی ہم نے خود اس کے نقصان اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ ہماری کیفیت وہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کی کیفیت ہوا کرتی تھی، اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آپ کے اوپر حملہ کرتے۔ شیطان ہے نا، وہ بندے کو ٹریپ کرتے ہیں، بڑا بدبخت ہے وہ بھی۔ شارٹس جا رہی ہیں اوپر،
سکرولنگ ہو رہی ہے، کوئی ایسی ویسی ویڈیو نہیں یہ نہیں دیکھنی، اوپر کر دی، آپ رکے نہیں ہیں، جا رہے ہیں، کچھ دیر بعد پھر نازیبا ویڈیو آئی، کچھ دیر بعد پھر اس طرح کا کلپ آیا، آپ نے تھوڑا سا دیکھ لیا، وہ نیا کردہ کی ہے کہندہ کی ہے، تھوڑا سا دیکھ لیا، یہ ٹریک کر رہا ہے شیطان آپ کو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ آپ کا کیا خیال ہے ایک بندہ بند کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا زنا کا دل کیا، جا کر کے وہ زنا کر رہا ہے؟ حضرت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اور قریب لے جانے والی چیز یہ میرے اور آپ کے پاس ہے۔ آج جب میں اور آپ طرح طرح کی ریلز دیکھیں گے، شارٹس دیکھیں گے، فحاشی والی ویڈیو دیکھیں گے، نازیبا ویڈیو دیکھیں گے، پھر بندہ زنا کے قریب جائے گا، پھر زنا کی شہوت بندے کے دل کے اندر پیدا ہوگی، خواہش پیدا ہوگی۔ تو آج ہماری نوجوان نسل وہ دیکھ لیں کس طرف جا رہی ہے، کس گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ صرف کسی کو ایک یا دو دفعہ دیکھا تھا، پوری زندگی کا رول بنا دیا انہوں نے اپنے لیے، لیکن میں اور آپ دن رات صبح شام اللہ ذوالجلال کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق، اللہ ذوالجلال کے احکامات کے مطابق نہیں، اپنی مرضی کے مطابق اپنی جوانیاں گزار رہے ہیں۔ نہ ہمیں والدین کی فکر ہے کہ ان سے کیسے بولنا ہے، نہ ہمیں پیدا کرنے والے مالک کی فکر ہے کہ اس کے احکامات کو کیسے تسلیم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے اس ملک پاکستان کے نامور مقرر خطیب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ، وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے کھیتوں کے لیے ایک کتا رکھا ہوا تھا، میرے ایک دن کچھ ساتھی آئے، کچھ مہمان آئے، اجنبی تھے اس کے لیے، وہ آگے بڑھا ان کو کاٹنے کے لیے، میں نے صرف ایک لفظ بولا تھا، صرف ایک لفظ، دور۔ کہتے ہیں اسی وقت وہ خاموش ہو کر کے پیچھے میرے پاس آ کر کے بیٹھ گیا۔ اس کو پتہ ہے اس نے مجھے پالنا ہے، یہ مجھے کھانا دیتے ہیں، میں نے اس کے ساتھ وفاداری کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت وہ انسان اس کتے سے بھی بدتر ہے، بڑے سخت الفاظ ہے، وہ جوان اس کتے سے بھی بدتر ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اللہ ذوالجلال نے مجھے پیدا کیا ہے، جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا اللہ مجھے تب بھی مار سکتا تھا، اللہ ذوالجلال نے اس ماں کے رحم کے اندر، اس اندھیروں کے اندر میری ہر ضرورت پوری کی۔ جب میں چھوٹا بچہ تھا بول نہیں تھا سکتا، کتنے چھوٹے بچے آپ دیکھتے ہیں آئے دن بات ہوتی ہیں، مجھے اور آپ کو نہیں کہ اللہ ذوالجلال مار سکتے، پر میں کہ جب وہ بول نہیں تھا سکتا اللہ ذوالجلال نے بغیر بولے حضرت اس کی ہر خواہش پوری کی۔ جب وہ بچپن کی عمر میں آیا اللہ ذوالجلال نے والدین کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا کی، والدین نے اپنی ہر ایفرٹ پٹ کر کے اپنی ساری توانائیاں کھپا کر کے اس بچے کی خواہشات پوری کرنے کے پیچھے چلے گئے۔ لیکن جب بندہ جوان ہوا اللہ ذوالجلال کے سامنے سر سجدے میں رکھنے کا وقت آیا، والدین کو کچھ دیکھنے کا موقع ملا تو حضرت بندہ پھر ان کی خلاف ورزی میں اترے۔ فرمایا کہ ایسا نوجوان اس کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے انسان جانور ہے، فرمایا جانور نہیں بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ حضرت آج ہم دیکھیں ہماری جوانیاں کیسے گزر رہی ہیں، کیا ہم اللہ ذوالجلال کے احسانات کو یاد کر کے کبھی روئے ہیں؟ کہ میرے اور آپ جیسے کتنے نوجوان ہیں، ہم نے لنگڑے بھی دیکھے ہیں، لولے بھی دیکھے ہیں، کانے بھی دیکھے ہیں، میرے اور آپ کے اوپر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، لیکن میں اور آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے والدین چھوٹی چھوٹی باتیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ کندھوں پر اٹھا کر کے ہمیں حاضر کرواؤ، چھوٹی چھوٹی باتیں، دودھ لا دو، دہی لا دو، فلانا کام کر دو، ہم آنکھیں دکھاتے ہیں ان کو۔ کیسی زندگی، کیسی جوانی گزر رہی ہے ہمارے؟ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ اتنی بہترین جوانی گزار کر کے ہے؟ یہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں جوانی دی اپنی عبادت کے لیے، یہ میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے کہ ہم نے کس طرف لے کر کے جانا ہے۔ جس طرح صحابہ کے پاس بھی اختیار تھا، انہوں نے کس کو چنا تھا؟ نبی علیہ السلام کی فرما برداری کو، اللہ ذوالجلال کے احکامات کو۔ یہی اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے کہ آج مجھے اور آپ کو اللہ ذوالجلال نے موقع بھی دی ہے، جوانی بھی دی ہے، جسم کے اندر ایک جوشیلا خون بھی ہے، ہم نے اس کی توانائی کو کہاں صرف کرنا ہے، کہاں کھپانا ہے؟ آیا اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کے اندر؟ آیا اللہ ذوالجلال کی بغاوتوں کے اندر؟
یہ اللہ ذو الجلال کی بندگی کر کے، اللہ ذو الجلال کو راضی کر کے ان نوجوانوں میں شامل ہونا ہے جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا تھا وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، جس بندے کی جوانی اللہ ذو الجلال کی بندگی میں گزرتی ہے، اللہ ذو الجلال کل قیامت کے دن، اتنی سختی والے دن، اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ نوجوانوں سے تو اللہ ذو الجلال اتنی محبت کرتے ہیں جو اللہ ذو الجلال کی بندگی میں اپنی جوانی گزارتے ہیں۔ تو حضرت آج میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکری ہے، میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکری ہے۔ یہ جو مختصر سی گفتگو ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں تو کچھ بیان کرتا ہوں، میں کچھ سیکھوں، آپ آتے ہیں سنتے ہیں، صرف سننا نہیں، اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر کے ہیں۔ صحابہ کرام کی جو میں نے مثالیں دی ہیں وہ تو ایک نیکسٹ لیول کی ہیں۔ ہماری جوانی تو اس طرح کہ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے پوری، کم از کم جو کمپلسری چیزیں ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، ہم وہ تو کر لیں یار، وہ کریں گے، ساتھ ساتھ اللہ ذو الجلال سے دعا کریں گے، اللہ ذو الجلال ہمیں مزید نیکی کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو اپنی جوانیوں کو خدا را ضائع ہونے سے بچائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ میں نے کس کو کس سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے۔ فرمایا کہ ایک نوجوان اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھے، غنیمت سمجھتے ہوئے نیک اعمال جو بڑھاپے میں نہیں ہو سکتے وہ اس کے چاہیے کہ کریں۔ کتنے ہمارے بزرگ ہیں، بیمار ہیں، وہ رمضان آتا روزے نہیں رکھ سکتے بیچارے، وہ کھڑے ہو کر تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نوجوان ہیں، دوسری چیزوں کے اندر ہم اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، یہاں یہ سکرولنگ کر کے اپنا ٹائم یقین ہے یہ ٹائم ویسٹ ہے۔ کوشش کریں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، انویسٹ کریں، کتابیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہے، ٹیچر حافظ مدثر اقبال حافظہ اللہ، خطیب بھی ہے ماشاءاللہ، پیپلز کالج میں غالباً اسپائر میں وہ لیکچرر ہیں، وہ بیان کر، بڑی مصروف زندگی ہے ان کی، بڑی مصروف، بچوں کو پڑھاتے ہیں، جمعہ وغیرہ بھی، تراویح بھی، سارا کچھ۔ کہتے ہیں کہ یار میرے دل میں صرف ایک خواہش ہے کہ جب میرے پاس فارغ ٹائم ہو نا، میں اپنی لائبریری کے اندر بیٹھوں اور اندر سے کنڈی لگا دوں، کوئی مجھے تنگ ہی نہ کرے اور کتابیں پڑھوں میں۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ جو چیز ہے اس پہ ٹائم ویسٹ نہ کریں، انویسٹ کریں۔ آپ بکس پڑھا کریں، اگر نہیں پڑھنا چاہتے، شوق نہیں ہے، تو آپ ریلز دیکھتے ہیں، شارٹس دیکھتے ہیں، ایسے جو دینی گروپ ہے ان کو فالو کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ان کی شارٹس دیکھ لیا کریں کہ آپ کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہیں نا، دین کا علم آ رہا ہے۔ کسی بندے کی کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں، مائنڈ میں اتر گئی، یقین جانیے ایک جملہ، ایک بات، ایک کلمہ بندے کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو اپنی جوانیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اللہ ذو الجلال کے راہ پہ اس کی توانائیوں کو کھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مثالیں پیش کی، قربانیاں دی، اگر موقع آیا اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو ویسی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔